اچھا چودھری غلام حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو کالا سام کالا ناگ یہ کہانی ہے تو ہم نے رات کو سن لی، اب اگے کی ہونا ہے؟ ویسے میں آپ دونوں حضرات سے کہوں کہ ایکسپیکٹڈ ہے کل رات، کیونکہ 3 دن پہلے تک نوٹیفیکیشن ہونا ہے، کل رات کو میرے خیال میں 12 بجے سے پہلے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا میری خبر کے مطابق تو جسٹس شیعہ آفریدی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آ رہے ہیں، اچھا، اور جسٹس امین الدین خان صاحب یہ ہوں گے ہمارے آئینی بینچ کے سربراہ۔ چوہدری صاحب آپ کی کیا خبر ہے یا انالیسز ہے؟ آپ نام دینے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا ہونا کل ہو ہی جانا ہے۔ نہیں، بظاہر ان کا تو یہی منصوبہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو بنائیں گے اور ان کو فورس کریں گے منصور علی شاہ اور منیب اختر کو کہ وہ ریزائن کر جائیں۔ اب یہ یہاں ریزائن کرنا بنتا ہے ان کا، اور دے ول کنٹینیو ایز ججز، آئی ایم ناٹ شیور۔ ویسے کیا اگر کل نوٹیفیکیشن ہو جائے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو سینئر اپیلنٹ جج ہے تو کیسا رہے گا؟ ویسے آپ دونوں کی حیرانگی تو نہیں ہوگی؟ سر مجھے تو اچھا چلیں، شوق میں چلے جاؤں گا۔ آپ شوق میں چلو جائیں گے؟ میں اگر یہ ہو گیا تو آپ تو شوق میں میرے لیے کہہ دے گئے کہ بھائی اتنی بڑی شاکنگ ہے کہ میں واقعی ڈگنا بھائی بہت لا علم شخص ہوں۔ اچھا، میں سمجھوں گا کہ جی میرے پاس کوئی انفارمیشن یا جو مجھے کسی نے مس گائیڈ کر دیا، میں نے تو سر پہ چوک لوگوں تھے جو آپ کو میں سلوٹ ماروں گا۔ اچھا چلیں ناظرین، بریک کے جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے پارلیمان کے اندر یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، یہ جو کمیٹی فارمیشن کا، کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے، 3 دن پہلے 25 کو ریٹائر ہونا تھا، اس سے 3 دن پہلے یہ نوٹیفیکیشن ہونا تھا، کل رات تک ایکسپیکٹڈ ہے۔ ہم بات کریں گے اپنے ڈپٹی بیورو چیف صاحب سے جو پارلیمان کو کور کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بتائیں گے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اندر معاملات کافی زیادہ خراب ہیں، کچھ لوگ اب اپنی کلیریفیکیشن دیکھ رہے ہیں، جی ہم تو وہاں پہ تھے ہی نہیں، خام میں ہمارا نام لیا جا رہا ہے۔ ہمارے بریگیڈیئر اسلم گھومن صاحب بھی، وہ ہمارے ایم این اے ہیں وہاں پہ سمڑے حال سے، وہ بھی بیچارے کہہ رہے ہیں کہ یار میں تھا ہی نہیں، ہر کوئی میرا نام لے رہا ہے۔ ان تمام حقائق کے اوپر بات کریں گے۔ زین قریشی صاحب بھی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، ڈاکٹر زرکا سینیٹر ہیں وہ بھی کلیریفیکیشن دے رہی ہیں آفٹر دا بریک۔ یہ جب چلی تھی تحریک جسٹس بھالی، آپ کہاں پہ کون سے میڈیا میں تھے؟ میں جی بالکل ٹی وی میں تھا جی اس ٹائم، آپ کو یاد ہوگا؟ اور بالکل جی اس دن پورا دن اچھا میں نے پہلے شہباز شریف صاحب میرے گھر تھے، اچھا یہ اور مرحوم اشفاق سرور صاحب اور چودھری اجاز صاحب جو کہ اب ہیں اس میں پی ٹی آئی کے اندر، یہ منڈی بہودین سے ان کا تعلق ہے۔ میں تھوڑا ناظرین کو یاد کرا دوں، وہ ناظرین وہ جو ججز بحالی تحریک چلی تھی، لانگ مارچ لیڈ کیا تھا محترم نواز شریف صاحب نے، لاہور سے وہ کراچی گجرانوالہ تک آئے تھے، تو پھر وہ بحال ہو گئے تھے۔ 2008 کے انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے، جب بحال نہیں کیا گیا ججز کو، خاص طور پر یہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو، تو پھر حکومت انہوں نے چھوڑ دی۔ اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ چلا، تو جسٹس افتخار چودھری صاحب کی بحالی میں جو کلیدی کردار ہے ان کو بحال کروانے میں، جن کو وہ کالا سام کالا ناگ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈکلیئر کر رہے ہیں، ان کے اندر وہ ان کا کردار تھا۔ میرا صرف یہاں پہ یہ سوال آپ سے یہ تھا، سن تو لینا، ایک بات بتانے لگا، اچھا وہ بڑا واقعہ ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ رات چونکہ ماحول بنا ہوا تھا تو ساری پارٹی کم از کم ابھی غلطیاں تو ایکسیپٹ کریں نا کہ ہم نے یہ کیا؟ یہ ناگ جو تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے میاں صاحب تسی پالیا سی تے ہن اسی دروازے بند کر رہے ہیں۔ بحالی کے لیے تو نواز شریف صاحب نے، جو کیونکہ ان کا آلریڈی ایک ایگریمنٹ تھا بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نواز، اور اس ایگریمنٹ کی کچھ وائلیشن کر گئی تھی پیپلز پارٹی، آپ کے علم میں ہے شاید وہ واقعہ، انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر پھر وہ لانگ مارچ بھی انہوں نے کیا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لانگ مارچ والے دن نواز شریف صاحب تو راولپنڈی تک پہنچے نہیں تھے، تو جو پرائم منسٹر صاحب تھے، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یہ جو لوگ میں نے بتائے ہیں، اشفاق سرور صاحب مرحوم جو کہ ابھی اسامہ سرور صاحب کے والد ہیں میں نے کے، اور یہ اجاز چودھری اجاز صاحب منڈی بہودین سے انڈیپینڈنٹ جیتے ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ مسلم لیگ نواز میں شامل ہو چکے ہوئے تھے۔ وہ آئے یہ چکری میں، انہوں نے شہباز شریف صاحب کی گاڑی جو لوگ تھے 60 گارڈ وغیرہ بھجوا دیے کہ وہ مسجد میں گئے، نماز پڑھی فجر کی، تو وہ بولا جی میاں صاحب آگے، میاں صاحب آگے، اپنے کسی گارڈ کو کپڑے پہنا کر ان کی جیکٹ اور ٹوپی، اور وہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ تو وہ جب تمام لوگ، سارا میڈیا اور جو پولیس تھی حکومت کی جو ان کو گرفتار کرنا چاہ رہی تھی، وہ سب پیچھے جاتے 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 چودھری تنویر صاحب کے گھر چلے گئے۔ یہ پیچھے سے جناب چکری سے نکل کر، بیکاز میں آئی لیو آن موٹر وے اس وقت، تو وہیں سے وہ اس طرف سے ان کی گاڑی میں پیچھے لیٹ کر شہباز شریف صاحب میرے گھر تشریف لے، مطلب یہ گڈی لیٹنا پرانا انہاں دا مشکل ہے۔ گاڑی میں اپنی بیک سیٹ تھی، وہ بڑی ریزنیبل گاڑی تھی، لینڈ کروزر تھا، اور یہ اجاز چودھری صاحب کی گاڑی تھی،
آئی ریمبر کہ وہ گرین کلر کا لینڈ کروزر تھا. اچھا تو مطلب اس حد تک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو بڑا ہسٹوری چیز ہے. تو وہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں جی. لیکن ابھی جو میں ایک مین بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سینیورٹی پرنسپل جس کے اوپر ابھی زیادہ رونا دھونا چل رہا ہے, یہ الجہاد ٹرسٹ کیس کے اندر یہ خود ہی عدلیہ نے ڈیسائیڈ کیا تھا. تو سینیورٹی پرنسپل کوئی سینیورٹی پرنسپل نہیں ہے, یہ آئین کی منشا نہیں ہے, یہ قانون کی منشا نہیں ہے. تو جو اب آئین کی جو منشا ہے, جو یہ ترمیم ہو چکی ہے 26ویں آئینی ترمیم, یہ آئین پاکستان کی منشا ہے, جو اوبلیگیشن ہے ججز کے اوپر. یار آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہو. یہ خواجہ صاحب ہمیں کیا سنا رہے ہیں, خواجہ صاحب نے ہمیں فرمایا کہ وہ بڑا اچھا کام ہے نیشنل جو ہے نا وہاں پہ کرتے سینیورٹی پرنسپل. ہاں سنیں ذرا دوبارہ سنا, ہم تو انہی کو فالو کرتے ہیں, بڑے ہمارے سیالکوٹ کے بھی ہیں, سنیے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینکٹری جو ہے نا مینٹین رکھیں. میں نے اگلے دن ٹی وی پہ بھی کہا تھا کہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ یہ ود ان دا انسٹیٹیوشن کیوں نہیں ہو سکتا. میں اٹ واز لاؤڈ تھنکنگ کہ انسٹیٹیوشن ڈیسائڈ, یہ سپریم کورٹ والے بھی تو ڈیسائڈ کرتے ہیں نا, یہ سپریم کورٹ والے بھی تو ڈیسائڈ کرتے ہیں نا. وہ تو پرنسپل ڈیسائڈ, سینیورٹی پرنسپل ہے نا جی. لیکن کوئی نہ کوئی اس طرح کا کوئی میرا خیال ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو کالا سام کالا ناگ یہ کہانی ہے تو ہم نے رات کو سن لی, اب اگے کی ہونا ہے. ویسے میں آپ دونوں حضرات سے کہوں کہ ایکسپیکٹڈ ہے کل رات, کیونکہ 3 دن پہلے تک نوٹیفیکیشن ہونا ہے. کل رات کو میرے خیال میں 12 بجے سے پہلے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. میری خبر کے مطابق تو جسٹس شیعہ افریدی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آ رہے ہیں. اچھا. اور جسٹس امین الدین خان صاحب یہ ہوں گے ہمارے آئینی بینچ کے سربراہ. چودھری صاحب آپ کی کیا خبر ہے یا انالیسز ہے؟ آپ نام دے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیا ہونا کل ہو ہی جانا ہے. نہیں, بظاہر ان کا تو یہی منصوبہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کو بنائیں گے اور ان کو فورس کریں گے منصور علی شاہ اور منیب اختر کو کہ وہ ریزائن کر جائیں. اب یہ یہاں ریزائن کرنا بنتا ہے ان کا, اور دے ول کنٹینیو ایز ججز, آئی ایم ناٹ شیور. ویسے کیا اگر کل نوٹیفیکیشن ہو جائے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو سینئر پینل جج ہے, تو کیسا رہے گا؟ ویسے آپ دونوں کی حیرانگی تو نہیں ہوگی؟ سر مجھے تو اچھا چلیں شوق میں چلے جاؤں گا. آپ شوق میں چلو جائیں. میں اگر یہ ہو گیا تو آپ تو شوق میرے لیے کہہ دیں گے کہ بھائی اتنی بڑی شاکنگ ہے کہ میں واقعی ڈگنا بہت لا علم شخص ہوں. اچھا. میں سمجھوں گا کہ جی میرے پاس کوئی انفارمیشن یا جو مجھے کسی نے مس گائیڈ کر دیا, میں نے تو سر پہ چوک لوگوں دے جو آپ کو میں سلوک ماروں گا. اچھا چلے ناظرین, بریک کے جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے پارلیمان کے اندر یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے, یہ جو کمیٹی فارمیشن کا, کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے. 3 دن پہلے 25 کو ریٹائر ہونا تھا, اس سے 3 دن پہلے یہ نوٹیفیکیشن ہونا تھا, کل رات تک ایکسپیکٹڈ ہے. ہم بات کریں گے اپنے ڈپٹی بیورو چیف صاحب سے جو پارلیمان کو کور کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بتائیں گے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اندر معاملات کافی زیادہ خراب ہیں. کچھ لوگ اب اپنی کلیریفیکیشن دیکھ رہے ہیں, جی ہم تو وہاں پہ تھے ہی نہیں, خام خواہ میں ہمارا نام لیا جا رہا ہے. ہمارے بریگیڈیئر اسلم گومن صاحب بھی, وہ ہمارے ایم این اے ہیں وہاں پہ سمڑے حال سے, وہ بھی بیچارے کہہ رہے ہیں کہ یار میں تھا ہی نہیں, ہر کوئی میرا نام لے رہا ہے. ان تمام حقائق کے اوپر بات کریں گے. زین قریشی صاحب بھی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں, ڈاکٹر زرکا سینیٹر ہیں وہ بھی کلیریفیکیشن دے رہی ہیں. آفٹر دا بریک.